آج کے ہمارے درس کا آغاز سورہ نساء کی آیت نمبر 48 سے ہو رہا ہے۔ ارشاد ہے، بے شک اللہ اس گناہ کو نہیں بخشتا کہ اس کے ساتھ شرک کیا جائے، اور جو اس سے کم گناہ ہو اس کو جس کے لیے چاہے بخش دیتا ہے، اور جس نے اللہ کے ساتھ شرک کیا تو یقیناً اس نے بہت بڑے گناہ کا بہتان باندھا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے گناہ گار جس کو میں چاہوں بخش دوں، لیکن جس نے شرک کیا ہے اس کی بخشش نہیں ہوگی۔ یعنی شرک کیا پر توبہ نہیں کی، بغیر توبہ کے مر گیا، اب اس کی بخشش نہیں ہے۔ شرک کیا ہے؟ کسی شخص کو الوہیت میں شریک ماننا، اللہ تعالیٰ کا شریک پارٹنر ماننا، یہ شرک ہے۔ جیسے مجوسی ایک سے زیادہ خداؤں کو مانتے ہیں، یا اللہ کے سوا کسی کو مستحق عبادت ماننا، جیسے بت پرست اپنے بتوں کو عبادت کا مستحق مانتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی شان ہے، وہ ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا۔ کسی اور کے لیے اس طرح ماننا یہ بھی شرک ہے۔ کسی کو واجب الوجود ماننا کہ وہ ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا، یہ بھی شرک ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیاروں کو بڑی شانیں عطا فرمائیں، عظمتیں عطا فرمائیں، وہ اللہ نے عطا فرمائیں تو انہیں وہ شانیں ملیں۔ کسی بھی مخلوق کے فرد کے بارے میں یہ عقیدہ رکھنا کہ اس کی یہ صفت ہمیشہ سے تھی یا اس کی ذاتی تھی، یہ ماننا بھی شرک ہے۔ تو یہ تو عقیدے کا شرک ہو گیا۔ ایک شرک عمل کا بھی ہوتا ہے۔ اب ہمیں رزق کون دیتا ہے؟ اللہ دیتا ہے نا۔ تو رزق دینے والی ذات اللہ کی ہے، لیکن ہم یہ سمجھیں کہ بھئی جھوٹ بولیں گے تو رزق ملے گا، تو یہ عملی شرک ہو گیا۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ یقین جب اللہ پر ہے کہ اسی نے رزق دینا ہے تو پھر رزق کے حصول میں اس کی مخالفت درست نہیں۔ اللہ تعالی ہمیں عقیدے کا، عمل کا، ہر طرح کا شرک جو ہے اس سے بچائے۔ ریاکاری کو بھی حضور علیہ السلام نے شرک کہا ہے۔ دیکھیں انسان جب اچھا کام کرتا ہے تو وہ اچھا ہو جاتا ہے۔ آپ نے صدقہ خیرات کیا، آپ اچھا کام کر رہے ہیں، اب اس کی جزا کس سے لینی ہے؟ بندوں سے یا اللہ سے؟ اللہ سے لینی ہے۔ اگر جزا بندوں سے لینے کا ارادہ ہو، یہ خیال ہو کہ لوگ کہیں واہ واہ بہت اچھا آدمی، تو یہ عمل میں شرک ہو گیا۔ جزا کی توقع اللہ سے رکھنی تھی، وہ بندوں سے رکھ لی۔ تو اللہ نے فرمایا ہر گناہ جس کے لیے میں چاہوں معاف کر دوں، لیکن شرک کی معافی نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہمیں توحید خالص نصیب فرمائے۔ اب اس سے آگے بیان ہو رہا ہے کہ اپنی تعریف و توصیف کرنا درست نہیں ہے۔ آیت نمبر 49 ہے، کیا آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جو اپنی پاکیزگی بیان کرتے ہیں؟ بلکہ اللہ ہی ہے جس کو چاہے پاکیزہ کرتا ہے، اور ان پر ایک دھاگے کے برابر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ یہودی اپنی بڑی تعریف کرتے، ہم تو اللہ کے بڑے پیارے ہیں، ہم تو اللہ کے محبوب ہیں، ہو ہی نہیں سکتا کہ ہمیں عذاب ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اپنی پاکیزگی بیان کرتے ہیں، حالانکہ وہ غلط ہے۔ پاکیزہ وہی ہے جس کو اللہ تعالیٰ پاکیزہ فرما دے۔ اچھا، یہاں سے ایک مسئلہ یہ ذہن میں رکھیں
اپنی پاکیزگی کچھ موقعوں پر بیان کرنا ضروری ہوتا ہے۔ مثلاً آپ ایک ذمہ داری نبھا رہے ہیں، کوئی کہتا ہے یہ تو اس قابل ہی نہیں ہے، تو یہاں پر آپ پر لازم ہے کہ آپ ایک قومی فریضہ یا ملی فریضہ سر انجام دے رہے ہیں، تو آپ بتائیں کہ میں یہ کر سکتا ہوں۔ اور یا ایسا ہو کہ آپ پر کوئی بہتان لگاتا ہے، کسی غلط کام کا بہتان لگاتا ہے، تو آپ پر یہ اجازت ہے آپ کو کہ آپ اپنی صفائی میں اپنی پاکیزگی بیان کریں کہ جس کام کے متعلق تم مجھے کہہ رہے ہو یہ میں نہیں ہوں ایسا۔ تو کچھ موقعوں پر اپنی پاکیزگی، یعنی جس کو ہم اپنے لفظوں میں کہتے ہیں اپنی صفائی بیان کرنا، وہ جائز ہے، لیکن بلا وجہ خام خواہ اپنی تعریف و توصیف کرنا وہ درست نہیں ہے۔ یا کسی مقصد کی غرض سے اپنی عظمت کو بیان کرنا، جیسے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کی تربیت کے لیے اپنی امت کو اپنا شرف بتایا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا، سنو، قیامت کے دن میں تمام اولاد آدم کا سردار ہوں، انا سید ولد آدم۔ اب اولاد آدم میں سارے انبیاء آ گئے، حمد کا جھنڈا میرے ہاتھ میں ہوگا، سب انبیاء میرے جھنڈے کے نیچے ہوں گے، میرے لواء الحمد کے سائے میں ہوں گے، لا فخرا، لیکن میں فخر نہیں کرتا۔ تو سرکار کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم نے بھی اپنی عظمتوں کا اظہار فرمایا، بیان فرمایا، تو اس میں امت کی تربیت تھی، امت کے فائدے کے لیے بیان فرمایا، تاکہ ہمیں اپنے نبی علیہ السلام کی عظمتوں کا پتہ چل جائے۔ پھر ارشاد ہے، دیکھیے یہ لوگ کس طرح اللہ پر عمدن جھوٹ باندھ رہے ہیں، اور ان کے لیے یہی علی الاعلان گناہ کافی ہے۔ یہ بھی یہود کے بارے میں بیان ہوا، وہ جو اپنی پاکیزگی بیان کرتے تھے، فرمایا جھوٹ باندھ رہے ہیں اللہ پر، علی الاعلان جھوٹ باندھ رہے ہیں۔ وہ جو یہ کہتے ہیں کہ ہمیں تو کوئی عذاب نہیں ہوگا، قرآن کریم میں ہم پہلے پڑھ چکے ہیں سورہ بقرہ میں، یہود کہتے ہیں لن تمسنا النار، ہمیں آگ چھوئے گی ہی نہیں، ہمیں آگ چھو ہی نہیں سکتی، الا ایاما معدودات، ہاں اگر ہمیں آگ کا عذاب ہوا بھی تو چند دن کے لیے ہوگا، وہ جتنے دن لوگوں نے بچھڑے کی پوجا کی تھی بس اتنا ہوگا، اگر ہوا بھی، پہلی بات ہوگا ہی نہیں، اور اگر ہوا تو اتنا ہوگا۔ تو اللہ نے فرمایا ان سے کہو اللہ نے کوئی وعدہ کیا تم سے؟ اگر تو اللہ نے وعدہ کیا تو اللہ اپنے وعدے کے خلاف تو نہیں کرتا، لیکن اگر وعدہ ہی نہیں ہے تمہارے ساتھ ایسا تو پھر تم اللہ پر جھوٹ باندھ رہے ہو۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے یہ علی الاعلان جھوٹ بول رہے ہیں، یہ کوئی اللہ کے پیارے نہیں ہے، اللہ کا پیارا وہی ہے جو اللہ کے پیاروں کے نقش قدم پر ہے، جو اعمال صالحہ کرنے والا وہ اللہ کا پیارا ہے، جو جتنا زیادہ متقی ہے اتنا زیادہ وہ اللہ تعالیٰ کا پیارا ہے، اتنا زیادہ وہ اللہ تعالیٰ کے قریب ہے۔ کیا آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جنہیں آسمانی کتاب سے حصہ دیا گیا، وہ بت اور شیطان پر ایمان لاتے ہیں، اور کافروں کے متعلق کہتے ہیں کہ یہ لوگ ایمان والوں کی بنسبت زیادہ صحیح راستے پر ہیں۔ یہ بھی یہود کے متعلق ہے۔ کعب بن اشرف بہت بڑا یہودی تھا اور بہت فتنوں کو پھیلانے والا شخص تھا، بہت بڑا فتنہ تھا یہ اور اس کے کچھ ساتھی۔ یہ مدینہ منورہ کا رہنے والا تھا، یہ اور اس کے ساتھی مکہ شریف میں گئے، اور مکہ شریف کے مشرکوں کے ساتھ انہوں نے معاہدے کیے کہ ہم آپس میں ایک ہو جاتے ہیں مسلمانوں کے خلاف۔ اب دیکھیں مشرکین اور اہل کتاب کی آپس میں ویسے کوئی مطابقت ہے نہیں، کیونکہ مشرکین اللہ کو بھی نہیں مانتے، وہ تو بتوں کی پوجا کرنے والے ہیں، اور اہل کتاب اللہ کو مانتے ہیں، نبیوں کو مانتے ہیں، جو جن انبیاء پر وہ کتابیں اتریں۔ عیسائی عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں، اور یہودی جو ہیں موسیٰ علیہ السلام کو اور بنی اسرائیل کے دیگر انبیاء کو مانتے ہیں۔ تو مشرکین نہیں مانتے، لیکن مسلمانوں کی مخالفت میں یہ ایک دوسرے کے قریب ہیں۔ یہی آپ دیکھ لیں، ادھر یورپ والے اہل کتاب اور ہمارے پڑوسی ملک کے مشرکین سب ایک ہیں مسلمانوں کی مخالفت میں۔ تو یہ آپس میں اکٹھے ہونے کے لیے گئے، کعب بن اشرف اور اس کے ساتھی جب ادھر گئے تو مکے کے مشرکین کہنے لگے کہ تم زیادہ مسلمانوں کے قریب ہو، کیونکہ تم بھی اہل کتاب ہو، وہ بھی اہل کتاب ہیں،
تو تم ہم سے معاہدہ کرنے آئے ہو، ہمیں کیسے پتہ چلے کہ تم واقعی دل سے معاہدہ کرنے آئے ہو؟ ہماری تسلی تب ہوگی جب تم ہمارے بتوں کو سجدہ کرو گے۔ وہ کہنے لگے مسئلہ ہی کوئی نہیں، سجدہ کر لیا۔ حالانکہ ان کے بھی عقیدے کے مطابق سجدہ جو ہے وہ بتوں کو جائز نہیں ہے، لیکن انہوں نے سجدہ کر لیا۔ تو جب حضور کو نہیں مانا، جس نے حضور کا انکار کر دیا وہ پھر کچھ بھی کر سکتا ہے۔ تو انہوں نے بتوں کے آگے وہ سجدہ کر لیا اور انہیں اطمینان دلا دیا۔ اب اس کے متعلق اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ وہ بت اور شیطان پر ایمان لاتے ہیں۔ جو سجدہ کر رہے ہیں تو ایمان لا رہے ہیں نا، اس کی تصدیق کر رہے ہیں کہ یہ درست ہے۔ اور پھر وہ ایمان والوں کے متعلق کہتے ہیں کہ ایمان والوں کی نسبت تم اچھے ہو۔ تو وہ بات اس طرح ہوئی، مشرکین نے انہیں کہا کہ اچھا کعب بن اشرف تم بڑے کتاب والے ہو، بڑے عالم ہو، یہودیوں کا عالم بھی تھا، تم بڑے عالم ہو، تم بتاؤ ہم لوگ صحیح ہیں یا یہ مسلمان ٹھیک ہیں؟ کعب بن اشرف کہنے لگا اچھا ذرا تم اپنا بھی تعارف کرواؤ اور ان کا بھی تعارف کرواؤ تاکہ میں صحیح فیصلہ کروں، انصاف کے مطابق فیصلہ کروں۔ اب وہ کہنے لگے کہ ہم قریش نے کہا وہ کہتے ہیں صرف ایک خدا کی عبادت کرو، یعنی نبی پاک علیہ السلام، وہ کہتے ہیں صرف ایک خدا کی عبادت کرو، بتوں کی عبادت نہ کرو، اور انہوں نے اپنے باپ دادا کے دین کو ترک کر دیا ہے اور لوگوں میں جدائی ڈال دی ہے۔ یعنی جو لوگ مسلمان ہو گئے، جو لوگ مسلمان نہیں ہوئے، ان کے آپس میں اگر رشتہ داری بھی تھی تو اسلام کی وجہ سے جدائی ڈل گئی۔ تو یہ اس نے کہا۔ کعب نے کہا کہ تمہارا دین کیا ہے؟ انہوں نے کہا ہم بیت اللہ کے محافظ ہیں، حجاج کو پانی پلاتے ہیں، مہمان نوازی کرتے ہیں اور قیدیوں کو چھڑاتے ہیں۔ یعنی جو کفر کرتے ہیں اس کی بات ہی نہیں ہے، جو بتوں کی پوجا کر رہے ہیں اس کی بات ہی نہیں، تو جو چند اچھے کام تھے اس کا ذکر کر رہے ہیں، اور یہ اچھے کام وہ اچھے کام ہیں جن کی اسلام بھی ترویج و اشاعت کر رہا ہے، جو اسلام میں بھی بڑے اچھے ہیں۔ تو اس نے کہا کہ یہ ہم کام کرتے ہیں۔ تو کعب بن اشرف کہنے لگا ہاں تم مجھے زیادہ ٹھیک لگ رہے ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی مذمت کرتے ہوئے کہا کہ کعب بن اشرف جانتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ میرے حبیب سچے نبی ہیں، لیکن یہ اپنے دفاعی معاہدوں کی خاطر انہوں نے میرے حبیب کو اور ان کے غلاموں کو کہا کہ یہ ٹھیک نہیں ہے، اور مشرکین کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے ان کو کہہ دیا کہ تم لوگ ٹھیک ہو۔ اب ان کی مذمت ہو رہی ہے یہاں پر اہل کتاب کی، اور یہاں ہمارے لیے تربیت ہو رہی ہے کہ اگر تمہارے معاملات کفار کے ساتھ ہیں، مشرکین کے ساتھ ہیں، کوئی تجارتی یا کسی اور طرح کے معاہدے تم کر رہے ہو، اس میں یہ اجازت نہیں ہے تمہیں کہ ان کے ساتھ مل کر اپنے مسلمان بھائیوں کو برا کہنا شروع کر دو، اسلام کی مخالفت شروع کر دو اور ان کی تعریف و توصیف شروع کر دو۔ اب یہ ہمارے سوشل میڈیا پر تیزی کے ساتھ یہ مسئلہ ہو رہا ہے، ہمارے ذہنوں کو چینج کیا جا رہا ہے۔ میں اس پر اکثر کڑتا رہتا ہوں اور اظہار کرتا رہتا ہوں، اپنی نوجوان نسل کو بچا لیں۔ ہمارے نوجوان کو پتہ نہیں ہے، وہ سیکھنا چاہتے ہیں اور سیکھنے کے لیے ان کے پاس آسان ذریعہ یہ گیجٹ ہے۔ کسی استاد کے پاس جا کے پوچھنا، کسی سے جا کے پڑھنا یہ ان کے لیے مشکل ہے، اور آسان ذریعہ کیا ہے، فون پر وہی گوگل سرچ کرنا شروع کر دیا۔ اب یہاں پر کون بیٹھا کیا دے رہا ہے آپ کو تو نہیں پتا۔ یہاں پر معلومات آپ کے سامنے جو اکثریت میں آ جائیں گی آپ اسی کو درست سمجھیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں ہدایت نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے پہلے ان کی اس برائی کو بیان فرمایا کہ یہ اہل کتاب ہو کر بتوں کو سجدے کیے، انہوں نے اہل کتاب ہو کر ایمان والوں کو برا کہا۔ تو جب انہوں نے ایسے کہا تو پھر اللہ نے ان کے بارے میں کیا بیان دیا، کیا فرمایا؟ فرمایا یہی وہ لوگ ہیں جن پر اللہ نے لعنت کی ہے، اور جس پر اللہ لعنت کرے تو اے مخاطب تو ہرگز اس کا کوئی مددگار نہیں پائے گا۔ جو اہل ایمان کو چھوڑ کر مشرکین کی تائید کر رہا ہے اس پر اللہ کی لعنت ہے۔ لعنت کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ اللہ کی رحمت سے دوری، اللہ اپنی رحمت سے محروم کر دیتا ہے، لعنت کا یہ مطلب ہوتا ہے۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنی رحمت سے دور کر دیا ہے، یا ان کا ملک میں کوئی حصہ ہے، اگر ایسا ہوتا تو یہ لوگوں کو تل برابر بھی کوئی چیز نہ دیتے۔ یہ بھی یہود کے بارے میں کہا جا رہا ہے، اگر ان کا اختیار ہو تو تل برابر بھی تمہیں زمین نہ دیں، تمہیں رہنے کے لیے جگہ نہ دیں۔ ایک ہی ملک ہے نا، اس مذہب کی بنیاد ایک ہی ملک ہے نا، اسرائیل،
اور وہ کیا کر رہا ہے؟ جن لوگوں کی زمینیں، انہی سے زمینیں چھین چھین کر مار مار کر انہیں نکالے جا رہا ہے۔ آپ جب سے یہ بنا ہے اس وقت سے لے کر اب تک کے نقشوں کو دیکھ لیں، کیسے سمٹ 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 کے مسلمانوں کی جگہ کتنی محدود کر دی گئی، اور کیسے یہ خود پھیلتے گئے جو وہاں پر قابض ہو رہے ہیں۔ یا یہ لوگوں سے اس چیز پر حسد کرتے ہیں جو اللہ نے ان کو اپنے فضل سے عطا فرمائی ہے، تو بے شک ہم نے آل ابراہیم کو کتاب اور حکمت عطا کی تھی، اور ہم نے ان کو ملک عظیم عطا کیا تھا۔ تو یہ لوگوں سے حسد کرتے ہیں، مسلمانوں سے حسد کرتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے حسد کرتے ہیں۔ حضور سے کیا حسد ہے؟ حضور کے تشریف لانے سے پہلے یہ بڑی تعریف کیا کرتے تھے، بڑا ذکر کرتے تھے کہ نبی آخر الزمان آئیں گے، بلکہ مدینہ منورہ میں جو یہودی آباد ہوئے تھے اس کا سبب ہی یہ تھا، تاریخ کی کتابوں میں ہے، ان کو بتایا گیا تھا کہ وہ نبی آخر الزمان یہاں پر آ کر قیام فرمائیں گے، تو یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے آنے سے پہلے ہی وہاں پر پہنچ گئے کہ جب وہ آئیں گے تو ہم ان کے ساتھ مل جائیں گے۔ لیکن ان کے گمان میں یہ تھا، ان کے مائنڈ میں یہ تھا کہ وہ جب آئیں گے تو ہم میں سے آئیں گے، بنی اسرائیل میں سے آئیں گے، ہماری فیملی میں سے، ہمارے گروہ میں سے ہوں گے۔ لیکن نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام بنو اسماعیل میں آ گئے۔ بنو اسماعیل میں جب حضور تشریف لائے تو انہیں یہ گوارا نہ ہوا کہ یہ تو شرف بنی اسرائیل کا چھن کر کسی اور طرف چلا گیا، تو وہ جو شریکہ پن ہوتا ہے، شراکت داری ہوتی، وہ والا حسد ان کے اندر آ گیا، اور انہوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو ماننے سے انکار کر دیا۔ اب جو مشرکین تھے، جو ان سے سنتے رہتے تھے کہ نبی آخر الزمان کی یہ نشانی ہوگی، یہ ہوگی، یہ ہوگی، وہ ان کو کہتے یار تم تو ہمیں بڑی تعریفیں کیا کرتے تھے، بڑی نشانیاں بتایا کرتے تھے، اب آگے تو مانتے کیوں نہیں؟ تو یہ کہتے ہیں ہاں ہاں ہم جو کہتے تھے ٹھیک کہتے تھے، لیکن وہ یہ نہیں ہے، وہ آئیں گے ابھی، وہ کوئی اور ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ حسد کرتے ہیں کہ ہم نے سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ختم نبوت کا تاج کیوں پہنایا؟ بھئی اللہ کا فضل، اللہ جس کو چاہے عطا فرمائے، اس نے جسے اپنا محبوب چنا، یہ اسی کی شان ہے، تم کون ہوتے اس پر اعتراض کرنے والے؟ سو ان میں سے بعض اس پر ایمان لائے اور بعض لوگوں نے اس سے منہ موڑا، اور ان کے لیے بھڑکتی ہوئی دوزخ کافی ہے۔ بے شک جن لوگوں نے ہماری آیتوں کا انکار کیا، ہم اس کو عن قریب آگ میں ڈال دیں گے، جب بھی ان کی کھالیں جل کر پک جائیں گی، ہم ان کی کھالوں کو دوسری کھالوں سے بدل دیں گے تاکہ وہ عذاب کو ہمیشہ چکھتے رہیں۔ بے شک اللہ بہت غالب، بڑی حکمت والا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عذاب سے بچائے، قبر و حشر کی سختیوں سے بچائے۔ اور جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے، ہم عن قریب ان کو ان جنتوں میں داخل کریں گے جن کے نیچے سے دریا بہتے ہیں، وہ ان میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، ان کے لیے جنتوں میں پاکیزہ بیویاں ہیں، اور ہم ان کو گھنے سائے میں داخل کر دیں گے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اس سے آگے بڑا اہم حکم ہے، بے شک اللہ تم کو یہ حکم دیتا ہے کہ تم امانت والوں کو ان کی امانتیں ادا کرو، اور جب تم لوگوں کے درمیان فیصلہ کرو تو عدل کے ساتھ فیصلہ کرو، بے شک اللہ تمہیں کیسی اچھی نصیحت فرماتا ہے، بے شک اللہ سننے والا دیکھنے والا ہے۔ تو پہلا حکم یہ ہے کہ امانت جو اس کا اہل ہے اس کے سپرد کر دو۔ ایک تو کسی نے آپ کو امانت پکڑائی تو اس کو اس کی امانت دے دینی ہے۔ ایک آپ کے پاس کوئی عہدہ ہے، کوئی چیز ہے، اور ایک خاص وقت تک وہ آپ کے لیے ہے، اور پھر اس کا کوئی اور اہل آ گیا ہے تو اس کے سپرد کر دیں، اس پر سانپ بن کر نہ بیٹھیں۔ ایک اور امانت کے حوالے سے بڑی اہم بات ہے، دیکھیں کسی نے کوئی مشورہ لینے کے لیے آپ کو اپنے دل کی بات ساری کھول کر بتا دی ہے، تو اب اس کا راز بھی آپ کے پاس امانت ہے، یہ بہت بڑی امانت ہے۔ اس پر ایک حدیث سنیے گا، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا مجالس کی گفتگو امانت ہوتی ہے۔ آپ کہیں بیٹھے ہیں، وہاں پر کوئی بات ہوئی ہے، وہ امانت تھی، راز والی بات تھی، اس کو اٹھتے ہی آگے شیئر کرنا نہ شروع کر دو۔ فرمایا مجالس کی گفتگو امانت ہوتی ہے،
ماہ سوا اس کے کہ کسی کا ناجائز خون بہانا ہو یا کسی کی آبرو ریزی کرنی ہو یا کسی کا مال ناحق طریقے سے حاصل کرنا ہو. یعنی آپ نے کہیں بیٹھ کر کوئی بات کی ہے تو آپ کو کسی مجلس میں کوئی راز کی بات پتہ چلی ہے تو وہ آگے نہ شیئر کرے. ہاں اگر وہاں کوئی ایسا مشورہ ہوا کہ فلاں کو ہم نے نقصان پہنچانا ہے, خدا نخواستہ قتل کرنا ہے, کسی کی آبرو ریزی کرنی, کسی کا مال چھیننا ہے, اگر ایسی بات ہے تو پھر جس کے متعلق مشورہ ہو رہا ہے اس کو مطلع کرو تاکہ وہ ظلم سے, نقصان سے بچ جائے. پھر اس آیت میں دوسرا اہم ترین حکم یہ ہوا کہ جب بھی فیصلہ کرو تو عدل کے ساتھ فیصلہ کرو. دیکھیں جو جج ہے نا, جو قاضی ہے, اس پر تو لازم ہے اس نے فیصلہ کرنا ہے, لیکن ہم میں سے ہر بندے کو جج بننے کی ضرورت نہیں ہے. جو اہل ہے نا اسی کو بننا چاہیے. میں شاید پچھلے دنوں میں نے تراویح کے بعد درس میں یا کسی موقع پر میں نے کہا تھا, میں اکثر انکار کر دیتا ہوں کہ میں ان چیزوں کو نہیں سمجھتا کہ لوگوں کے آپس کے معاملات کو کیسے حل کرنا اور مطمئن کرنا مجھ سے مشکل ہوتا ہے, تو میں انکار کر دیتا ہوں. جو آپ دیکھیں, میں کہتا ہوں مجھ سے آپ مسئلہ پوچھ لو, میں وہ تمہیں بتا دیتا ہوں. مجھے یہ نہ کہو کہ ہم دونوں کے درمیان, مجھ سے نہیں ہوتا. جو کر سکتے ہیں ان سے کروانا چاہیے, ہر بندے میں صلاحیت نہیں ہوتی. اب یہاں پر حکم ہے اگر فیصلہ کرو تو عدل کے ساتھ کرو. عدل نہیں کر سکتے تو تمہیں فیصلہ کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ اگر تم عدل نہیں کر سکتے تمہیں قاضی بننے کی ضرورت کیا ہے؟ تم کیوں بنے ہو جج؟ اگر بنے ہو تو عدل کے ساتھ فیصلہ کرو. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا قاضیوں کی 3 قسمیں, ایک جنت میں جائے گی, 2 دوزخ میں جائیں گی. ایک جنت میں جائے گی, 2 دوزخ میں جائیں گی. ابو داؤد شریف کی حدیث ہے. فرمایا جنت میں وہ جائے گا جو مسئلے کو صحیح سمجھ گیا کہ کیا حق ہے, پھر اس کے مطابق اس نے درست فیصلہ کر دیا, یہ جائے گا جنت میں. اور جس نے فیصلہ کیا اس کو پتہ ہی نہیں تھا اس کا فیصلہ کیا ہونا چاہیے, وہ دوزخ میں جائے گا. جس کو پتہ تھا مسئلے کا اور جان بوجھ کر اس نے غلط فیصلہ کیا, یہ بھی دوزخ میں جائے گا. اس لیے فیصلہ کرنا کوئی معمولی شے نہیں ہے. ہمارے ساتھ بہت سارے معاملات پہ ہمیں فیصلہ کرنا پڑ جاتا ہے, گھروں میں, چھوٹے بچوں کے معاملات میں, دیگر معاملات میں, ملازمین کے متعلق. تو اس میں جتنی ہو سکے احتیاط ہونی چاہیے, کسی کے ساتھ زیادتی نہیں ہونی چاہیے. بے شک اللہ تمہیں کیسی اچھی نصیحت فرماتا ہے, بے شک اللہ سننے والا دیکھنے والا ہے. اے ایمان والو, اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو, اور جو تم میں سے صاحبان امر ہیں ان کی اطاعت کرو. پھر اگر کسی چیز میں تمہارا اختلاف ہو جائے تو اسے اللہ اور اس کے رسول کی طرف لوٹا دو, بشرط یہ کہ تم اللہ اور روز قیامت پر ایمان رکھتے ہو, یہ بہتر ہے اور اس کام کا انجام سب سے اچھا ہے. اچھا, جتنے بھی مسائل ہیں, جتنے بھی احکام ہیں, ان کی بنیاد 4 چیزوں پر ہے. ہمارے سارے مسئلے, ان کی بنیاد 4 چیزیں ہیں, دلائل شرعیہ 4 ہیں. سب سے پہلی چیز ہے کتاب اللہ. کوئی بھی مسئلہ ہم کتاب اللہ سے دیکھیں گے, قرآن کریم سے دیکھیں گے. سب سے اہم کیا ہے؟ قرآن کریم. لیکن افسوس کے ساتھ ہم سب سے دور بھی اسی سے ہیں, بہت دور ہیں ہم قرآن مجید سے. اللہ ہمیں توفیق دے اس شہر کریم کی برکت سے ہم قرآن مجید کے قریب ہو جائیں, ہمیں اس سے محبت ہو جائے اور اس سے ہمارے سینے روشن ہو جائیں. تو یہاں 4 دلائل شرعیہ بیان ہوئے. پہلی چیز ہے کتاب اللہ, اطیع اللہ, اللہ کی اطاعت کرو. دوسری چیز اطیع الرسول, رسول کی اطاعت کرو, یعنی حضور کی سنت سے جو مسائل تمہارے سامنے آ رہے ہیں اس پر عمل کرو. اب بہت ساری چیزیں آپ کو نہ تو براہ راست کتاب اللہ سے ملیں گی, نہ سنت سے ملیں گی, نہ حدیث مبارکہ سے ملے گی. اب اس کے لیے پھر تیسری دلیل ہے, وہ کیا ہے؟ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ, جو صاحبان امر ہیں ان کو فالو کرو. اب صاحبان امر کیا ہیں؟ اس سے مراد ہے امت کے علماء کا کسی مسئلہ پر متفق ہونا. یہ تیسری دلیل ہے, اس کو کہتے ہیں اجماع امت. امت جس مسئلہ پر اکٹھی ہو جائے, متفق ہو. رسول کریم علیہ السلام کے دور سے لے کر آج تک امت جو مسئلہ بیان کر رہی ہے,
اگرچہ وہ براہ راست قرآن مجید میں نہیں ہے، حدیثی میں نہیں ہے، لیکن ساری امت کے اہل علم علماء اس مسئلے پر متفق ہے کہ یہ مسئلہ ایسے ہونا چاہیے، تو یہ بھی دلیل ہے ہمارے پاس کہ چونکہ اجماع امت ہے لہٰذا ہم اس پر عمل کریں گے۔ اور چوتھی دلیل ہے قیاس، کہ اگر کوئی مسئلہ قرآن مجید میں بھی نہیں ملا، حدیث مصطفیٰ میں بھی نہیں ملا، اس پر اجماع امت بھی نہیں ملا، بالکل نیا مسئلہ ہے، تو پھر اس کو قیاس کیا جائے گا، یعنی اس جیسا کوئی مسئلہ اگر قرآن مجید میں ہے تو پھر ہم اس مسئلے پر قیاس کرتے ہوئے جو اس کا حکم تھا وہ اس پر لگائیں گے، یا اس جیسا کوئی مسئلہ سنت میں تھا تو ہم اس پر قیاس کرتے ہوئے وہی حکم اس پر لگائیں گے، یا اس جیسا کوئی مسئلہ اجماع امت میں بیان ہوا ہے تو ہم اس پر قیاس کرتے ہوئے اس پر وہی حکم لگائیں گے۔ تو یہ قیاس ہر بندہ خود نہیں کرے گا، یہ علماء کر کے بتائیں گے کہ کس مسئلہ کا کس پر قیاس ہو رہا ہے۔ اور آج کے دور میں آپ کو یہ خبردار کرتے ہوئے یہ بات عرض کروں، آج کے دور میں میڈیا پر ایسے لوگوں کی بڑی پذیرائی ہے جو اجماع امت کے مخالف ہیں۔ وہ مسئلہ جس پر صحابہ کرام کے دور سے لے کر آج تک اتفاق تھا، اس مسئلے کے مخالفین آپ کو بڑے لوگ ملیں گے، اور ایسے لوگوں کی بڑی پذیرائی ہوتی ہے، اور مغرب ایسے لوگوں کو پروموٹ کر رہا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں صحیح فہم قرآن نصیب فرمائے، سنت مصطفیٰ پر عمل کرنا نصیب فرمائے، اور قرآن مجید فرقان حمید کا عامل بنائے۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔